بخیل نہ بننا، سخی بننا، سخی بن کے دنیا سے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صدقہ دینے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صدقہ دینے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ ظالم کے ظلم کو معاف کر دے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ظالم کو مظلوم معاف کر دے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، عاجز ہو جائے، اللہ کے لیے عاجزی کرے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو۔ حضور گئے بیت اللہ کے پاس، ایک بندہ بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر رو رہا تھا، کہتا ہے اللہ تجھے تیرے گھر کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے بیت اللہ کے پردے کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا تو خود بندہ مومن ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تو اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ڈال۔ کہتا ہے یا رسول اللہ وسیلہ کیسے ڈالوں، مجھ میں ایک خرابی ہے، مجھ میں ایک خرابی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کون سی خرابی ہے تجھ میں؟ کہتا ہے میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑے گھوڑے ہیں، میرے پاس بڑے اونٹ ہیں، بڑا مال ہے۔ یا رسول اللہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے مجھ سے سوال کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، میرا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، میں جلال میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانتا، میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، میرے نبی کو جلال آ گیا۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر تو 1000 سال روزے رکھ لے، اگر تو 1000 سال نمازیں پڑھ لے، اللہ عہدے تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر تو بخل پہ مر گیا، میں کہتا ہوں بخل پہ نہ مرنا، جب دنیا سے جاؤ تو سخی بن کے دنیا سے جاؤ۔ اگر سخی بننا چاہتے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت صاحب ارشاد فرمائیں گے محبت والا وہ بیان آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی باتیں سنو، اس کو اپنے دل میں اتارو۔ آج ہم خیرات کرتے ہیں تو دین کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، دین کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ حافظ قرآن پیدا کر رہے ہیں۔ آج ایک حافظ قرآن جنہوں نے اللہ کا قرآن سنایا تو اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود سماعت فرمائیں، خود دیکھیں جہاں پہ پورا ادارہ قائم کیا ہو اور اس ادارے میں بچے قرآن پڑھ رہے ہوں اور وہ گلی گلی نگر نگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، تو رب کعبہ کی قسم اگر تو سخی بن کے دنیا سے جائے گا، سخاوت کرنے والا دنیا سے جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر بخل پہ مر گیا، بخیلی کی حالت میں مر گیا، تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، 1000 سال روزے رکھ لے، 1000 سال نمازیں پڑھ لے، جنہوں تسی کہتے ہو نا پٹھے منہ، حضور فرماتے ہیں پٹھے منہ اللہ تینوں دوزخ کے سٹے گا۔ تو یہ مال کیا کرنا ہے ہم نے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی 2 بندے تلاش کیے، مجھے نہیں ملے۔ حضور شیخ سعدی وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں ایک وہ ظالم جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں جو لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بڑی پیاری ہستی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا مال کم ہو گیا ہو۔ جب ہماری باری آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ خیال کرنا کہیں ہماری زندگی بخل میں تو نہیں گزر رہی معاذ اللہ۔ اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں، ایک واقعہ بڑی محبت کے ساتھ، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں کروں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قبلہ حضرت صاحب کے ارشادات سنیں اور جو مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یہ واقعہ اگر آپ سینے میں سمیٹ کر لے گئے
تو یقیناً آپ سخی بن کے جاؤ گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی ہیں منصور بن عمار، آپ واز فرما رہے تھے۔ ایک مجلس سجی تھی، جیسے آپ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، آپ واز فرما رہے تھے۔ ایک غریب بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں غریب ہوں، مجھے 4 درہم مل جائے نا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا، 4 درہم۔ تو وہ اللہ والے تھے، وہ فرمانے لگے بھئی اس مجمع میں اگر کوئی ہے بندہ جو اس غریب کی مدد کر دے، 4 درہم، وہ 4 درہم مدد کرے اور مجھ سے 4 دعائیں کروا لے۔ آپ اتقاب والے بھی بولیں سبحان اللہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں بھائی، جہاں پہ بندہ نمازیں تو پڑھتا رہے، روزے تو رکھتا رہے، اگر کنجوسی پہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بخل اور سخاوت والا 2 درخت ہیں جن کی جڑیں جنت اور دوزخ میں ہیں اور شاخیں دنیا میں ہیں۔ سخی جنت والی شاخ کو پکڑتا ہے اور بخیل بندہ جو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا وہ جہنم والی شاخ پکڑتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ روزے، نمازیں، عبادتیں، نمازیں تراویح تب کام آئے گی جب ہم سخی ہوں گے، جب ہم سخی بن کے جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار فرمانے لگے جو بندہ اس غریب کو 4 درہم دے مجھ سے 4 دعائیں کروا لے۔ بندہ کہنے لگا حضور میں 4 درہم دینا، فرمایا دے، انہیں دیتے، 4 دعائیں کروا۔ کہنے لگا حضور میں غریب ہاں تے یہودی میرا مالک تے امیر ہے، پہلی دعا کرو اللہ مینوں غلامی تو آزادی نصیب فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اس کو غلامی سے آزادی نصیب فرما۔ دوسری دعا کروا، اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، دعا کریں میں فقیری سے امیری کی طرف آ جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میں غنی ہو جاؤں۔ حضرت منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کو امیر کر دے۔ تیسری دعا، اس نے کہا حضور دعا کرے کہ میرا مالک یہودی ہے، اس کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کے مالک کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ کہا چوتھی دعا کروا، اس نے کہا حضور دعا کریں اللہ میری اور میرے مالک، وفادار تھا نا مالک، چاہے یہودی تھا، یہ نوکر مسلمان تھا پر وفادار تھا، کہتا ہے حضور دعا کریں اللہ میری اور میرے مالک کی بخشش فرما دے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ میری اور میرے مالک کی بخشش فرما دے۔ یہ 4 دعائیں لے کر غریب کی خدمت کرنے والا وہ سخی بندہ مسلمان گیا۔ یہودی کہنے لگا بھئی اتنا لیٹ کیوں ہو گیا ہے، کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا حضرت منصور بن عمار بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا ایک غریب کی مدد کرو، 4 درہم، مجھ سے 4 دعائیں کرواؤ۔ تو میں نے 4 دعائیں کروائی ہیں۔ وہ یہودی مالک کہنے لگا 4 دعائیں کون سی کروائی ہیں؟ اس نے کہا میں نے پہلی دعا کروائی ہے کہ میں آپ کا ملازم ہوں، اللہ مجھے رہائی عطا فرما دے، آزادی نصیب فرما دے، یہ غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ یہودی مالک کہنے لگا جا، آج سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ پہلی دعا، آج سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کون سی کروائی ہے؟ وہ کہنے لگا دوسری دعا یہ کروائی ہے میں غریب ہوں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے امیر کر دے۔ اندر گیا 4000 درہم لا کر دیے، کہنے لگا یہ سارے تیرے ہیں۔ اس نے سنبھالے، امیر ہو گیا۔ کہا تیسری دعا بتا۔ اس نے کہا میں نے تیسری دعا کروائی تھی، یا اللہ اے منصور بن عمار دعا کرے میرا مالک یہودی ہے، وہ کلمہ پڑھ جائے، وہ مسلمان ہو جائے۔ تو کہنے لگا بات بعد میں کرنا، پہلے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے۔ اور بولو سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت صاحب کی مجلس میں آنے والا ایسا سنی نہیں ہو سکتا، بڑی عقیدت کے ساتھ بول سبحان اللہ۔ یہودی تھا مالک، یہودی کہنے لگا تیسری دعا بتا۔ اس نے کہا میں نے دعا کروائی تھی، یا اللہ میرے مالک کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا چوتھی دعا بتا کون سی کروائی ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا حضرت منصور دعا کرے اللہ مجھے اور میرے مالک کی بخشش فرما دے۔ اب اس یہودی مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگا، رو کر کہتا ہے 3 دعائیں میں پوری کر سکتا تھا، اب بخشنے والا تو اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، گناہ مٹانے والا اللہ ہے۔
مجھے معاف کرنے والا وہ اللہ ہے، میں معاف نہیں کر سکتا، میں تجھے جنت کی بشارت نہیں دے سکتا،